نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حفصہ انصاری۔ جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ انجمن امی عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن سوسائٹی اور بے زبان ریڈرز کلب کمپنی نے رمضان کی تیاری کا ایک بہترین اور خوبصورت انداز سے آغاز کیا ہے۔ یہ وہ تیاری نہیں ہے جو ہم رمضان کے اندر کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ تیاری ہو رہی ہے جو ہم رمضان کے آنے سے پہلے کر رہے ہیں، تاکہ ہم ایک بہترین طریقے سے اس بابرکت مہینے میں رہ کر اس کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ اس پورے سیگمنٹ میں، رمضان کی تیاری کے سیگمنٹ میں، ہم آپ سب کو روزوں کے مسائل، نماز کی فضیلت اور اعتکاف کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور اس کے چند فقہی مسائل۔ میں اس سیشن میں، اعتکاف کے سیشن میں، آپ کو اعتکاف کے لغوی معنی، اس کے فقہی معنی، تصوف کے اعتبار سے اس کے کیا معنی ہیں، یہ بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کی شرطیں، اعتکاف کی قسمیں کے بارے میں بھی تذکرہ کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اعتکاف کن چیزوں کی وجہ سے افضل ہو جاتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے مکروہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کن چیزوں کی وجہ سے وہ مباح ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اعتکاف کے بارے میں کے متعلق کیا ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کلمہ اعتکاف ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے جیسے الفاظ قرآن کریم میں 9 مرتبہ ذکر ہوئے ہیں۔ ان آیات میں سے ایک آیت کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گی، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 125، جس کا ترجمہ ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور پاکیزہ بنائے رکھو۔ سامعین اکرام، اس آیت میں اللہ پاک نے اعتکاف کی فضیلت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ خانہ کعبہ، اللہ کے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھو۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو طواف اور اعتکاف کرتے ہیں، جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں اعتکاف کرنے والوں کے بارے کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ دین میں یہ کہیں نہیں ہے کہ دنیا ہم ترک کر دیں، لیکن سال میں ایک مرتبہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے دل لگا لینے کا نام اعتکاف ہے۔ عشق و محبت میں بندے پر ایک ایسا وقت بھی آنا چاہیے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چند پردوں کے پیچھے اعتکاف دنیا کی تمام چیزوں سے بے خبر ہو کر اپنے رب کے ساتھ آرزو و نیاز سے مشغول ہو۔ اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ معتکف صرف اپنا گھر بار ہی نہیں بلکہ اپنے عزیز، اہل و عیال، رشتہ دار اور تمام دوست و احباب سے رشتہ مختصر کر دیتا ہے۔ اگر میں اعتکاف کی تعریف بالکل سادہ الفاظوں میں کروں تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے باعث کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا جس میں باقاعدہ 5 وقت کی باجماعت نماز اور خطبہ جمعہ سمیت نماز ادا کی جاتی ہو۔ اگر میں اس کے لغوی معنی آپ کے سامنے رکھوں تو راغب میں ہے اعتکاف عین کاف لام سے نکلا ہے، جس کا معنی تعظیم کے ساتھ کسی چیز کے ہمراہ رہنا ہے۔ یہ مفہوم قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کے سورہ حج میں الفاظ عاکف، ساکن اور مقیم کے معنی میں، جبکہ سورہ فاتح
میں ممنوع کے معنی میں معقوف آیا ہے۔ اعتکاف کی فقہی تعریف یہ ہے کہ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے قرب الہی کی نیت سے مسجد میں ضروری ٹھہرنے کو کہا گیا ہے۔ جامع تر تعریف میں یوں کہیں کہ تقرب الہی حاصل کرنے کی خاطر اور عبادت الہی کے لیے مسجد میں کم از کم 3 دن تک شرائط مخصوص کی رعایت کے کرتے ہوئے ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اگر میں آپ کو تصوف کے اعتبار سے تعریف بتاؤں اعتکاف کی، تو علی جرجانی لکھتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں دنیاوی مشغولیات سے اپنے دل کو پاکیزہ اور صاف قرار دینا اور اپنے نفس کو اپنے آقا اور مولا کے حضور پیش کرنا ہے۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ جب تک یعنی آقا اور مولا مجھے نہیں بخشے گا میں تیری بارگاہ سے دور نہیں ہوں گا۔ اسی طرح مراکل فلاح میں ہے کہ اعتکاف کے لفظی معنی ٹھہرنے کے ہیں، اور دینی زبان میں کسی ایسی مسجد میں جہاں اعتکاف میں بیٹھنے کے وقت 5 وقتہ فرض نماز پابندی سے بجماعت ہوتی ہو، اس میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی ان تمام تعریفات کو اگر میں کا خلاصہ کروں تو میں یہ کہوں گی کہ اعتکاف کے معنی ہیں کہ ہم اس دنیا کو کچھ وقت کے لیے اللہ کے لیے چھوڑ دیں، کچھ وقت ہم اس دنیا کی افراتفری مشغولیات کو ترک کر دیں صرف اللہ کے لیے، اور اس ایک اللہ سے اپنے دل کو جوڑ لیں، اس اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اپنا وقت صرف کریں، اپنا تمام وقت صرف اس اللہ کے لیے کر دیں۔ یہ ہے مطلب اعتکاف کا۔ اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس طریقے سے کچھ وقت پورے سال میں 3 دن شرط آتی ہے، 3 دن، یا رمضان کے اگر اعتکاف رکھیں مسنون اعتکاف تو 10 دن، ہم پورے سال اپنے آپ کو ادھر ادھر کی دنیا کی مشغولیات میں مصروف رکھتے ہیں، تو وہ 10 دن صرف کیا ہم اللہ پاک کے لیے نہیں رہ سکتے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس اعتکاف کو اپنے لیے پابند کریں، ہم اس وقت میں اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اس اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کے لیے صرف یہ بھی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد پوری عمر اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ متعدد احادیثوں میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا اعتکاف کا اہتمام کرتی تھی۔ یہ متفق علیہ ہے۔ اسی طریقے سے الترغیب میں ملتا ہے، حضرت علی رحمۃ اللہ بن حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ معتکف تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے کوئی شخص تمام تر نیکیاں کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے الترغیب میں ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے صرف 1 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس معتکف اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیں گے جو لمبائی چوڑائی میں
خافقین سے زیادہ وسیع ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں خافقین کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے۔ دوسرے معنی ہیں جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ معتکف کو دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا، یعنی جہنم میں نہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام احادیث، قرآن اور تمام تعریفات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ میں آپ کو اس بات بتا سکوں کہ اعتکاف ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اعتکاف کی کیا فضیلت و اہمیت رکھی ہے اللہ پاک نے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اعتکاف کے کتنے رکن ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں، بحر الرائق میں ہے کہ اعتکاف میں صرف ایک رکن ہے، اور وہ کسی بھی مسجد میں خاص طریقے سے ٹھہرنا اور اپنے آپ کو محبوس کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف وہی اعتکاف ہوتا ہے جو رمضان میں کیا جاتا ہے، لیکن نہیں۔ عالمگیری میں ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی واجب، دوسری مسنون یعنی سنت، تیسری نفل۔ واجب اعتکاف کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا زیادہ تر فوکس رمضان کے اعتکاف یعنی سنت اعتکاف کی طرف ہوگا۔ تو میں آپ کو یہاں پہ ذرا سا واجب اعتکاف اور نفل اعتکاف کے بارے میں بتاتی چلوں۔ واجب اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے جس میں بندے نے نظر مانی ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، جتنے دن اعتکاف کی نظر مانی ہو اتنے دن کا اعتکاف کرے گا۔ مگر ہاں، اعتکاف کے ساتھ روزہ بھی ضرور رکھے گا، کیونکہ روزہ صحت اعتکاف کی شرط ہے۔ سنت اعتکاف کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اعتکاف ہے جو عام طور پر رمضان کریم کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رمضان کے آخری 10 روز اعتکاف کیا۔ آخری عشرے میں کیے جانے والے اعتکاف کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نفل، مستحب اعتکاف۔ یہ وہ اعتکاف ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت اور اندازہ مقرر نہیں ہے، بلکہ جتنا وقت بھی مسجد میں ٹھہرے تو اعتکاف ہوگا، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ افضل تو یہ ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے، تو نماز اور نفل وغیرہ کے ثواب کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب پاتا رہے گا۔ اب ہم یہاں پر سنت اعتکاف کا کافی طویل ذکر کریں گے، لیکن ہم یعنی تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اعتکاف کی شرطیں کتنی ہیں۔ اعتکاف میں 7 چیزیں شرط ہیں۔ سب سے پہلی، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، مسجد جماعت میں ٹھہرنا، سنت اور واجب اعتکاف میں روزہ سے ہونا، مرد و عورت کا جنابت سے پاک ہونا، عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ شرائط کی مختصر تشریح کروں گی آپ سب کے سامنے۔ سب سے پہلے دوسری شرط، عاقل ہونا۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ معتکف کا بالغ ہونا ضروری نہیں، جو نابالغ بچہ سمجھدار ہو اس کا بھی اعتکاف درست ہے۔ چھٹی شرط، مرد و عورت کا جنابت سے پاک ہونا۔ علم فقہ میں یہ اس شرط کے بارے میں ہے کہ یہ شرط اعتکاف کے حلال اور جائز ہونے کے لیے ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اور جنابت کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے، اس لیے معتکف کا جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی اس حالت میں اعتکاف کرے گا تو اعتکاف درست ہو جائے گا، اگرچہ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونے اور قیام کرنے کا گناہ عظیم ہوگا۔ ساتھی شرط کے بارے میں علم فقہ میں ہے عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ یہ شرط سنت اور واجب اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے ہے،
جس کا حاصل یہ ہے کہ واجب اور سنت اعتکاف میں چونکہ روزہ ضروری ہے اور حیض و نفاس کی حالت میں روزہ ہو نہیں سکتا، اس لیے اگر اس حالت میں اعتکاف کر لیا تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر عورت کو دوران اعتکاف حیض و نفس آ جائے تو اس بارے میں شامی میں ہے، اس کو اعتکاف سے اٹھ جانا چاہیے۔ اگر یہ اعتکاف واجب تھا تو عورت کو اس اعتکاف کی قضا بھی لازم ہے۔ یہ چند شرطیں تھیں جو دیگر کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم اعتکاف کا مسنون بیان کریں گے۔ مسنون اعتکاف کی تعریف میں پہلے بھی کر چکی ہوں، ادھر تھوڑی مختصر سے دوبارہ کر رہی ہوں۔ عالمگیری میں ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کو اعتکاف مسنون کہتے ہیں۔ مراکل الفلاح میں ہے، اس کا پورا نام سنت موقدہ علی الکافیہ بھی ہے۔ مسنون اعتکاف کا طریقہ کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائے، اور جب شرعی طور سے عید کے چاند کا ثبوت ہو جائے تو اعتکاف ختم کر دے، اور یہ غروب آفتاب کے بعد ختم ہو جائے گا۔ شامی میں ہے۔ اس کے بعد مسنون اعتکاف کی نیت کیسے ہونی چاہیے؟ عالمگیری میں ہے، مسنون اعتکاف کی اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ یہ محض آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ کس طریقے سے آپ اگر رمضان میں اعتکاف کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے۔ اب ایک اور بات ہے کہ مسنون اعتکاف کی نیت کا وقت کیا ہونا چاہیے۔ تو امداد الفتاویٰ میں ہے، اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے، خواہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کریں یا مسجد میں داخل ہو جانے کے بعد کریں۔ لیکن اگر غروب آفتاب کی کچھ دیر بعد نیت کی تو یہ اعتکاف مسنون نہ ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا، کیونکہ نیت کرنے سے پہلے عشر اخیر کا کچھ وقت ایسا گزر گیا ہے جس میں اعتکاف کی نیت نہیں تھی، لہٰذا پورے عشرے کا اعتکاف نہ ہوا جبکہ مسنون یہی تھا۔ یہ تو کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رکھی۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ جو اعتکاف کرنے کا سوچ رہے ہیں، ارادہ بنا رہے ہیں، تو وہ یہ بھی سوچیں گے کہ اعتکاف کی سب سے افضل جگہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں، بدعہ میں اعتکاف کی سب سے افضل جگہ کے بارے میں بہت خوبصورت طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اعتکاف کے لیے سب سے بہتر جگہ مسجد بیت اللہ ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، پھر وہ مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہو، پھر محلے کی وہ مسجد جس میں نمازی زیادہ آتے ہوں، اور اگر محلے میں جامع مسجد بھی ہے لیکن 5 وقتہ نمازی کم آتے ہیں اور دوسری مسجد جہاں جمعہ نہیں ہوتا اس میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جامع مسجد میں ہی اعتکاف کرنا افضل ہے، کیونکہ نماز جمعہ کے لیے باہر جانا نہ پڑے گا۔ ہاں، اگر محلے میں 2 جامع مسجدیں ہوں تو جس میں زیادہ نمازی آتے ہوں وہ افضل ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جامع مسجد کیا ہے۔ بدعہ میں ہے، جامع مسجد کی تعریف ہے، جامع مسجد سے مراد جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، نیز وہ بڑی مسجد جس میں نمازی بہت کم آتے ہوں وہ حتماً جامع مسجد ہے، اور اس میں بھی جامع مسجد کا ثواب ملے گا۔ جامع مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب 500 اعتکاف کے برابر ملتا ہے۔ اب ہم اپنے گفتگو کو آگے لے جاتے ہوئے اعتکاف کے مستحبات کے بارے میں جانیں گے کہ اعتکاف کے آداب کیا ہیں، ان کا پورا اہتمام رکھنا کیسے چاہیے تاکہ اعتکاف کے حقیقی برکات اور ثمرات نصیب ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے تو اعتکاف میں اچھی اور نیکی کی باتیں کرنی چاہیے۔
دوسرا، رمضان المبارک کے آخری پورے عشرے کا اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا، حتی المکان جامع مسجد میں اعتکاف کریں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جامع مسجد سے کیا مراد ہے۔ چوتھا، اپنی طاقت کے مطابق اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں صرف کریں، مثلا نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، علم دین کی صحیح اور مستند کتابوں کا مطالعہ کریں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضرات انبیاء علیہ السلام کے صحیح واقعات، صحابہ اکرام رضوان علیہ السلام، اولیاء اکرام میں اللہ کے حالات اور حقائق، ان کے اقوال کا مطالعہ کریں، مسائل شریعہ کی کتابیں پڑھیں، مگر جو بات سمجھ میں نہ آئے خود سے اس کی کوئی تعویل یا مطلب نہ نکالیں، بلکہ کسی معتبر عالم سے اس کا مطلب سمجھ لیں۔ اس کے ساتھ پانچویں چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اذکار مسنونہ پڑھیں، جتنی تسبیح آسانی سے پڑھ سکیں سب بہتر ہے۔ تو جو تسبیحاں آپ کو آتی ہیں آپ ان کا ضرور ذکر رکھیں۔ اسی طریقے سے درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ سب سے بہتر درود شریف وہ ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ درود ابراہیم۔ اسی کے ساتھ صلاۃ تسبیح پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا روزانہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کی نماز کا پورا اہتمام کریں۔ مزید فجر سے اشراق تک اور عصر کی فرضوں سے فارغ ہو کر مغرب تک اللہ اور تلاوت وغیرہ میں مشغول رہیں۔ شب قدر کی 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ مزید یہ کہ مناجات مقبول کی ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کریں، اس میں قرآن اور احادیث کی بہت اچھی دعائیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اعتکاف میں پردہ ڈالنا اور نہ ڈالنا دونوں طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر پردہ ڈالنے سے ریاکاری ہونے کا خطرہ ہو تو نہ ڈالیں، اور اگر ان اموار کا اندیشہ نہ ہو تو یکسوئی کے لیے پردہ ڈال لینا بہتر ہے۔ البتہ فرض نماز کی جماعت ہونے لگے اور پردہ ہٹانا پڑے، یا پھر پردہ پڑے رہنے سے جماعت میں خلا رہ جانے کا خطرہ ہو تو پردہ ہٹا دینا چاہیے، بلکہ بستر اور سامان بھی اٹھا لینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی مسجد بڑی ہے تو پردہ اور سامان نہ اٹھائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عالمگیری و فتوی القدیر میں ہے، جہاں تک ممکن ہو دوسرے اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کو اپنے قول اور فعل اور کسی بھی طرز عمل سے تکلیف پہنچانے سے سخت احتیاط کریں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے جانا کہ ہم اعتکاف کے لغوی معنی کیا تھے، اس کے فقہی معنی کیا تھے۔ تصوف کے اعتبار سے ہم نے جانا کہ اعتکاف کے کیا معنی ہیں۔ ہم نے جانا کہ کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد ان کی ازواج مطہرات کس طریقے سے اعتکاف کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس سال اعتکاف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ہم اعتکاف کے مباحات، مکروہات اور عورتوں کے چند مسائل اعتکاف کے بارے میں اپنی نیکسٹ لیکچر میں گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سال اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔